فرمایا کہ یہ پہلا مرحلہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کہ جو قوم جوئے میں، شراب میں، یعنی یہ چیزیں ان میں رچی بسی تھیں، تو اب ایک دم اگر حکم نازل کیا جاتا تو ان پر بہت زیادہ گراں گزرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں یہ فرمایا کہ اے محبوب، آپ سے لوگ جو ہے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ آیت نمبر 219 سورہ بقرہ، کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ اس میں جو ہے وہ نقصانات بہت زیادہ ہیں اور نفع بہت کم ہے. یعنی بتا دیا. اب ذہن سازی ہو رہی ہے کہ جو تم استعمال کر رہے ہو نا چیزیں، یہ شراب، یہ جوا، اس میں نفع بہت تھوڑا ہے لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور ان کے گناہ جو ہے ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے. اب دوسرا مرحلہ آیا کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، آیت نمبر 43 سورہ نساء. اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جانا اس حال میں کہ تم جس وقت نشے میں ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آدھی بات یہ نہیں کرنی چاہیے کہ نماز سے قریب نہ جاؤ، وَأَنْتُمْ سُكَارَى، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. تو فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف نے ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جماعت صحابہ کو دعوت کی اور اس میں کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی. بعضوں نے پی کیونکہ اس وقت شراب حرام نہیں تھی. تو جب مغرب کی نماز پڑھی تو نشے میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون معاذ اللہ پڑھ لیا گیا. تو پھر یہاں پر حکم نازل ہوا کہ دیکھو شراب ایسی چیز ہے کہ اتنی ناپاک چیز ہے کہ اس کو پی کر تمہیں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے. تو اب ان کو مینٹلی پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ اب اس سے دور ہو جاؤ، جو چیز عبادت میں خلل ڈالے اس چیز سے دور ہو جاؤ. اور آخری حکم جو نازل ہوا شراب کی اور جوئے کی حرمت کے بارے میں وہ 7ویں پارے میں ہے. 7ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 90 یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہاں بیان فرما دیا گیا. آیت نمبر 90 سورہ مائدہ کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانسے یہ ناپاک ہیں، شیطانی کام ہے، تو اب اس سے اجتناب کرو. فاجتنبوہ، اب یہاں حکم نازل ہو گیا. تو شراب اور جوئے کی حرمت یہاں پر مکمل بیان فرما دی گئی. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز ادا نہ کرنا. نماز تو کسی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، تو مسلمانوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو ہر قسم کا نشہ چھوڑ دینا چاہیے. پھر اس کے بعد بعض ناگزیر صورتوں میں تیمم کی اجازت دی گئی، اور یہ آیت نمبر 43 ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور وہ یہ ہے کہ آدمی مسافر ہو اور پانی سرے سے دستیاب نہ ہو، یا قیمت پر دستیاب ہو اور وہ قیمت اس کی استطاعت میں نہ ہو، یا صرف اتنا پانی ہو کہ وہ پیاس بجھائے یا وضو کرے تو پیاس بجھانے کو ترجیح دے، یا پانی دستیاب تو ہے لیکن وہ بیمار ہے، پانی استعمال کرنے کی صورت میں اس کی زندگی یا صحت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، بے وضو ہو یا غسل واجب ہو، دونوں صورتوں میں تیمم کی رخصت ہے. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کر لے اور ایک مرتبہ پاک مٹی پر یا ایسی کوئی چیز ہو جو اگرچہ مٹی کی جنس سے نہ ہو لیکن اس پر مٹی کا غبار ہو، تو وہاں پر پاک مٹی پر یا ایسی جگہ پر کہ جہاں مٹی کا غبار ہو وہاں پر ہاتھ مارے اور اس سے پہلے چہرے کا مسح کرے. چہرے کی تعریف وہی ہوگی جو وضو کے دوران ہوتی ہے، یعنی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو، اور جہاں سے عادتاً بال جمتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک یہاں پر مسح کر لے، اور اس کے بعد دوسری بار مٹی پر پھر ہاتھ مارے اور کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کر لے. زمین کی جنس سے جو بھی پاک چیز ہو اس سے تیمم کرنا جائز ہے. یاد رکھیں کہ تیمم کرنے والے نے تیمم کر لیا. اب جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر وضو نہیں ٹوٹا، تیمم نہیں ٹوٹا، لیکن پانی نظر آ گیا، پانی آپ کی استطاعت میں آ گیا، پانی نہیں تھا آ گیا، تو اب وضو تیمم خود بخود ٹوٹ جائے گا، آپ کو پھر وضو کرنا ہوگا. آیت نمبر 46 میں یہودیوں کی ایک بری خصلت کا ذکر ہے کہ وہ کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ کسی لفظ کو اس کے مقام سے
ہٹا دیا جائے یا اسے چھپا دیا جائے، اور جب انہیں اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، کہنے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور آپ کا حکم نہ سنا جائے۔ اور پھر اس کے بعد یعنی یہاں پر یہودیوں کی کبھی خصلت ہے جو بیان کی گئی کہ اللہ رب العالمین کا کوئی حکم انہیں سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ایمان والوں کی خصلت یہ کہ وہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کا جو گناہ ہے نا، شرک کا گناہ فرمایا کہ یہ کبھی معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ جو بھی یعنی گناہ ہے اس سے کمتر جو گناہ ہے تو ان کو چاہے تو معاف فرما دیتا ہے، لیکن شرک والا جب تک توبہ نہ کرے اسے معاف نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 49 میں 49 میں اپنی پاک بازی بیان کرنے والوں کا رد ہے۔ یہاں پر پھر وہی بات آ گئی کہ جو ہم نے چوتھے پارے میں پڑھی تھی اور میں نے اس میں عرض کیا تھا۔ یہاں آیت نمبر 49 میں کیا بیان ہے؟ فرمائے کہ انظر کیف یفترون علی الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو خود اپنی ستھرائی بیان کرتے ہیں، جو خود اپنی ستھرائی بیان کرتے ہیں؟ یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی، اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا اس کا پیارا بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہود و نصارہ کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس آیت میں یہ بتایا کہ یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، انہیں کیا معلوم؟ اصل چیز یہ ہے کہ صلاح اور تقوی اور قرب اور مقبولیت کا مدعی ہونا اور اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا یہ اہل ایمان کا کام ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاک فرما دے، اور جو عبادت گزار ہوتا ہے وہ کبھی نہیں کہتا منہ سے میں عبادت گزار ہوں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی، آج کل آپ دیکھ لیں کہ ایک شریعت مطہرہ کا ایک گیٹ اپ دھارے ہوئے کئی لوگ آپ کو نظر آئیں گے، داڑھی رکھی بھی ہوں گی لیکن ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنی بھی ہوں گی، چوغے پہنے ہوئے ہوں گے، اور اپنے آپ کو بڑا نیک ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ گیٹ اپ بھی شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہوتا، بس جبہ پہن لیا، انگوٹھیاں پہن لی، بال بڑے کر لیے، جس نے جتنے بڑے بال کیے جتنی انگوٹھیاں ہوگی وہ اتنا بڑا جو ہے وہ پیر ہے، اور پھر اپنی خصوصیات یعنی باقاعدہ اپنے ان معاملات کے پروپیگنڈے کے لیے انہوں نے باقاعدہ اپنے لوگ تیار کیے ہوتے ہیں جن کو وہ ماہانہ تنخواہیں دیتے ہیں، اور وہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حضرت اتنے بڑے پیر ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں نماز پڑھتے ہیں، حضرت کو کتنی زیارتیں ہوئی ہیں۔ یاد رکھیں کہ آج جو بھی کر لیں لیکن کل اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو یہود و نصارہ کی علامت تھی، بل اللہ یزکی من یشاء، فرمایا کہ بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ستھرا کرے۔ جو ستھرا ہوتا ہے نا، جو نیک ہوتا ہے، اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے اپنی کرامتیں جھوٹی کرامتیں بیان کرنے کی یا کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے پاس کوئی آ کر ایک مرتبہ بیٹھ جائے تو پھر وہ ہمیشہ آتا ہے، اس سے نیکیوں کی خوشبو آتی ہے، اس سے محبت الہی محبت مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے۔ جب اس کے پاس جاؤ تو دل اللہ اور اس کے رسول کی جانب راغب ہو جاتا ہے، تو ایسا نیک لوگوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ، ان کا ذکر خیر، ان کی محبت خود لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی طرف سے جو ہے وہ پاکی، صفائی اور ستھرائی عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ پاک رکھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 میں اہل کتاب بت اور شیطان پر فرمائے کہ یہ ایمان اہل کتاب بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں۔ یہود کے سردار کعب بن اشرف اور حیی بن اخطب اللہ کے رسول کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی خاطر مشرکین مکہ کو حلیف بنانے کے لیے گئے، تو مشرکین مکہ نے ان سے کہا جب تک تم لوگ ہمارے بتوں کو سجدہ نہ کرو ہم تم پر اعتبار نہیں کریں گے۔ انہوں نے اہل کتاب اور اہل توحید ہونے کے باوجود عداوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بتوں کو سجدہ کر لیا اور اللہ کی لعنت کے سزاوار بنے۔ قرآن نے بتایا کہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی عداوت کا سبب جو ہے وہ آپ کو نبوت عطا کیا جانا تھا، حالانکہ اس سے پہلے ابراہیم اور آل ابراہیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت اور بادشاہت کا اعزاز عطا فرمایا تھا، وہ جسے چاہے نوازے۔ پھر فرمایا کہ یہود کو ان نافرمانیوں کی پاداش میں جہنم کا سخت عذاب دیا جائے گا، ان کی کھالیں جلتی رہیں گی اور جلنے کے بعد نئی کھالیں دے کر عذاب جاری رکھا جائے گا۔ پھر
اس کے بعد آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، امانتیں ان کے حقداروں کو دو، اور جب فیصلہ کرنے لگو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ حکومت اور اقتدار اور منصب اور عہدہ یہ بھی امانت ہے، مشورہ بھی امانت ہے، اور کسی کے پاس کسی نے کوئی چیز امانتاً رکھوائی تو وہ بھی امانت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو فرمایا کہ جب امانت اذا ضیعت الامانہ، جب امانتیں ضائع کی جائیں۔ پوچھا گیا کہ امانت کیسے ضائع ہوگی، تو فرمایا کہ جب امت کی زمام اقتدار نااہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو یہ امانتوں کو ضائع کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو آپ اپنا ووٹ کسی نااہل کو دیں گے، اور ایسے ہی عصبیت کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، دنیاوی محبت کی وجہ سے، تو یاد رکھنا کہ یہ امانت ہے، اور روز قیامت آپ سے سوال ہوگا۔ اگر وہ اہل ہے تو ٹھیک ہے، اہل نہیں ہے تو پھر آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کے سپرد ایک امانت کی گئی تھی تو آپ نے اسے ضائع کیوں کیا۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحبان اختیار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا حکم ہے، اور اہل اقتدار کی اطاعت مشروط ہے۔ اگر اہل اقتدار کے ساتھ کسی معاملے کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت یہ بغیر کسی کنڈیشن کے ہوگی، اور جو امیر ہوگا، جو حکمران ہوگا، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے نظام کے مطابق چلتا ہے تو اس کی اطاعت کی جائے گی، شریعت کے خلاف حکم دیتا ہے تو پھر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 60 سے لے کر 63 تک منافقین کی مکروہ چالوں کا اور دو رخ پن کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی زبردست آیت، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت نمبر 64 ہے کہ جس میں فرمایا کہ اے رسول، یہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اور رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، تو یہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا پائیں گے۔ اس میں 3 چیزیں بیان ہوئیں کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، وسیلہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں۔ نمبر 1 آپ کے پاس آئیں، اور پھر نمبر 2 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے جو ہے وہ معافی طلب کریں، اور پھر نمبر 3 وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار طلب کریں۔ تو پھر آگے نتیجہ بتایا کہ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ اور علماء فرماتے، مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کہیں پر بھی ہو گناہ کر بیٹھے تو مدینہ جانا، مدینہ منورہ جانا اس کے لیے ہر مرتبہ تو ممکن نہیں ہے نا، ممکن سی بات ہے، تو وہ جہاں بھی ہے اپنا چہرہ مدینہ منورہ کے رخ کی جانب کر لے، اور کوشش کرے کہ یہ سمجھے، یہ تصور کرے کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کے دربار میں کھڑا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تو انشاءاللہ میرے آقا علیہ السلام اس کے لیے استغفار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ یہ حکم تا قیامت ہے کہ جو بھی مسلمان اس طرح گناہ کرے تو اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر کے اپنے لیے معافی مانگ سکتا ہے۔ آیت نمبر 65 میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو آپس کے جھگڑوں میں حاکم نہ بنائیں، اور پھر آپ جو فیصلہ صادر فرما دیں اسے دل و جان سے قبول نہ کریں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر نہ کوئی دل میں تنگی بھی نہیں آنی چاہیے۔ فرمایا کہ تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو تو اپنے دلوں میں بھی اس کے لیے کوئی کجی نہ پائیں، ظاہری طور پر بھی آپ کا حکم مانیں اور اندر باطن سے بھی آپ کا حکم مانیں، تبھی ایمان مکمل ہوگا، ورنہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ بظاہر دعوائے ایمان کے باوجود
اگر اس کے دل میں تنگی آتی ہے تو وہ حقیقت میں مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک انصاری اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی کے معاملے پر کوئی اختلاف ہوا، تو چونکہ حضرت زبیر حق پر تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زبیر تم اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دیا کرو۔ انصاری کو یہ بات گراں گزری تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی خیال نہیں فرمایا کہ اس کے دل میں بات ہے۔ آپ یہاں پر متنبہ فرمایا کہ تم اپنا ایمان مکمل کرنا چاہتے ہو تو ظاہری طور پر بھی میرے نبی کا حکم مانو، اور دل سے بھی، دل میں کوئی کجی نہ لاؤ، کوئی تنگی نہ لاؤ، دل سے بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کا حکم ماننا یہ مکمل ایمان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہوگا، اور وہ لوگ کون ہیں؟ جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور عباد الصالحین ہیں۔ اور یہاں پر آیت نمبر 69 یہ بڑی مشہور آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ بڑی معرکۃ الآراء جو ہے وہ آیت کریمہ ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو چہرہ پیلا ہوا ہے، کمزوری غالب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ ثوبان کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، بیمار ہو، کوئی مشکل ہے تو مجھے بتاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے رب کے عزت و جلال کی قسم کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، بس ایک خوف کھایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، جب میری آنکھیں آپ کے دیدار کی پیاسی ہوتی ہیں تو دوڑا دوڑا آتا ہوں، آپ کی دیدار سے اپنی آنکھوں کی پیاس کو بجھا لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ غم یہ ہے کہ روز قیامت جنت آپ کے صدقے میں ملی، میں کہاں کس کونے میں ہوں گا؟ یا رسول اللہ آپ کس اعلیٰ درجے پر ہوں گے؟ وہاں پر اگر مجھے آپ کا دیدار نہ ملا تو یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں گا؟ جنت کی نعمتیں میرے کس کام کی ہیں؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ ہمارے جیسے تھے، اہل بیت اطہار ہمارے جیسے تھے۔ اللہ اکبر، تف ہے ایسے لوگوں پر کہ جو صحابہ کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم تو پریشان ہوتے ہیں، کوئی آیت نازل نہیں ہوتی، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، لیکن خدا کی قسم جب میرے نبی کے صحابہ پریشان ہوا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی آیات کا نزول فرما کر ان کی پریشانیوں کو دور فرمایا کرتا تھا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی شان۔ تو یہ آیت نمبر 69 جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے یہ نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور فرمایا کہ جس نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی تو جن سے وہ محبت کرتا ہوگا تو روز قیامت انہی کے ساتھ ہوگا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ جس سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کی غلامی میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر آگے چل کر یہ فرمایا کہ آیت نمبر 76 اور اس کے بعد والی آیات میں کہ منافق اور بزدل لوگوں کو جب جہاد کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ جان جانے کے خوف سے ان کے دل لرز جاتے ہیں اور وہ زندگی کی مہلت چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رسول کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، اہل تقوی کے لیے آخرت بہتر ہے۔ موت کے ڈر سے، جہاد سے گریز کرنے والوں کو فرمایا تم جہاں کہیں چلے جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ آیت نمبر 78 میں فرمایا کہ تم کہیں چھپ جاؤ، اب قلعوں میں اپنے آپ کو قید کر لو، لیکن یاد رکھنا کہ جو موت کا وقت ہے اس سے تم بچ نہیں سکتے، موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو بند کیوں نہ کر دو۔ اور پھر اس کے بعد منافقین کا ایک شعار یہ بتایا کہ انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی یہاں پر یوں سمجھ لیجئے کہ منافقین کا ایک شعار یہ بتایا کہ جب انہیں کوئی اچھائی پہنچتی کہتے اللہ کی طرف سے، جب کوئی برائی پہنچتی تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا جواب دیا کہ کل من عند اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ آیت نمبر 78 اور 79 میں فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن احترام کا تقاضا یہ ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں اچھائی پہنچے تو کہو اللہ کی طرف سے، اور جب برائی پہنچے من سیئۃ فمن نفسک تو اسے اپنی جانب منسوب کرو کہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی گناہ
گناہ کیا ہوگا تو گناہوں کی توبہ کریں اور برائی کو اپنی ذات کی طرف منسوب کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کے پاس سے آیا ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ وہ کہتے تھے نا کہ بھائی یہ انسان کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو فرمایا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا نا، یہ انسانوں کا کلام ہوتا تو یہ جگہ جگہ اس میں اختلاف پایا جاتا۔ پورے قرآن میں کہیں پر بھی کوئی آیات آپس میں تضاد نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ یہ تضاد نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام قدیم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات اور بیان فرمائی کہ حالت جنگ اور زمانہ جنگ میں امن اور خوف یعنی فتح و شکست کے حوالے سے ہر سنی سنائی خبر کو پھیلانا نقصان کا سبب بنتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، اور اس میں یہ بھی بتایا کہ قرآن نے ایک اصول یہ بتایا، فرمایا کہ حالت جنگ زمانہ جنگ میں اب کوئی کسی ملک کا سربراہ ہے، ملک کی ایجنسیز ہیں، تو فرمایا کہ اس صورت میں یعنی ہر سنی سنائی خبر کو پھیلانا یہ بعض اوقات ملک کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر زمانے میں خبروں پر نگرانی کا اہتمام ہوتا تھا اس دور کے اعتبار سے، اور اس دور میں بھی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خبر کی اشاعت مسلمان کے لیے مفید ہے اور کس کی اشاعت مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے، ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے آج کل کی اصطلاح میں سینسرشپ کہا جاتا ہے، اور جدید دنیا میں بھی حالت جنگ میں خبروں کی اشاعت پر یہ ظاہر کنٹرول کیا جاتا ہے، اور اس کا فیصلہ کرنا اہل نظر اور اہل سیاست اور جنگ کے ماہرین جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے، کیونکہ بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے اس ملک کی فوج اور قوم کے مورال پر ان افواہوں کا اثر پڑتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا وار اتنا زیادہ ہو چکی ہے کہ میدانوں کی جنگ کے علاوہ جو پروپیگنڈا کی جنگ ہے، نفسیاتی جنگ ہے، یہ زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ تو اسی لیے جو غلط خبریں ہوں تو پھر جو ہے اس پر اس طرح کی روک تھام ہونی چاہیے، اور تاکہ ملک کا، مسلمانوں کے ملک کا نقصان نہ ہو اور قوم کا نقصان نہ ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 84 میں یہ بات بیان فرمائی کہ نبی علیہ السلام کو خود جہاد کرنے، ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دینے کا حکم ہے۔ 85 میں فرمایا کہ جائز سفارش کا اجر اور ناجائز سفارش کا وبال سفارش کرنے والوں کے لیے ہوگا۔ من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ دنیا میں بھی اگر آپ نے، اللہ رب العالمین نے آپ کو کوئی بڑا منصب عطا فرمایا، اگر آپ نے کسی نااہل کی سفارش کی، کسی نااہل کو کسی منصب پر لگوایا تو کتنوں کا حق مارا جاتا ہے، تو یاد رکھنا فرمائے کہ اس کا وبال تم ہی پر ہوگا۔ اور اسی طریقے سے دنیا میں کوئی حقدار تھا، اسے حق نہیں مل رہا تھا، آپ کو اللہ رب العالمین نے منصب عطا فرمایا، آپ آگے بڑھے اور آپ نے سفارش کی، آپ کی وجہ سے اس حقدار کو حق ملا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 86 میں معاشرتی آداب بتائے گئے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ فرمایا کہ جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو، جیسے السلام علیکم کے جواب میں کہا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جب کہا جائے وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کوئی بھی سلام کرے تو سلام پورا کرنا چاہیے، السلام علیکم بھی کہہ دیں تو کافی، لیکن السلام علیکم السلام علیکم یہ ساری بیکار کی چیزیں ہیں۔ اور میں یہاں پر یہ بات آپ کو عرض کروں کہ دنیا بھر میں جتنے مذاہب ہیں، ہندو مذہب اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں پر نمستے ہے اور کہیں پر جو ہے وہ گڈ مارننگ ہے، کہیں پر گڈ ایوننگ ہے، کہیں پر گڈ نائٹ ہے، آپ دیکھیں مختلف چیزیں ہیں، لیکن اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں تو بات کرنے سے پہلے سلام کریں۔ ایک مسلمان کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسرا مسلمان کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو دونوں کی طرف سے سلامتیوں کا تبادلہ ہوا کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، جواب
جواباً اس نے بھی کہا کہ تم پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، تو ملاقات سے پہلے ہی سلامتیوں کا تبادلہ ہو گیا تو پھر بغض و عداوت، پھر دشمنی، پھر حسد کینہ کہاں رہے گا؟ تو یہ اسلام کا کتنا پیارا نظام ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں عطا فرمایا اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو میں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے، لیکن السلام علیکم بھی کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور جواب کچھ نہ کچھ بڑھا کر دیا جائے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا جواب دیں جتنا اس نے آپ پر سلام کیا ہے، اتنا جواب دے دیں، وعلیکم السلام تو کم از کم کہہ دیں۔ پھر اس کے بعد زمانہ جنگ میں مسلمانوں کو کئی طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ وہ منافقین جو دل سے مسلمانوں کی تباہی ناکامی چاہتے تھے، ان کے لیے فرمایا کہ نہ تو انہیں اپنا دوست بنایا جائے اور نہ ان کے ساتھ کوئی رعایت برتی جائے، بلکہ ان کا قلع کما کر دیا جائے۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو جنگ سے گریز کرنا چاہتے تھے، نہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے تھے، نہ اپنی قوم کی حمایت پہ لڑنا چاہتے تھے، یا وہ ایسی قوم کے پاس چلے جاتے جن کے ساتھ مسلمانوں کا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے۔ تو قرآن نے بتایا کہ اگر وہ جنگ سے کنارہ کش ہو جائیں، مسلمانوں سے نہ لڑیں تو مسلمانوں کو صلح کا پیغام دیں، تو مسلمانوں کو بھی ان سے پھر نہیں لڑنا چاہیے، کیونکہ اسلام کبھی بھی اس طرح بغیر کسی وجہ کے لڑائی کا حکم دے یا جنگ کا حکم دے، ایسا کبھی نہیں ہے۔ جو امن تو وہاں پر امن ہے، جو جنگ کی بات کرتا ہے تو پھر ہمت کو مجتمع کرو، اس کے سامنے جاؤ اور اللہ کے توکل پر لڑو، اللہ رب العالمین تمہارا ساتھ دے گا۔ منافقین کا ایک گروہ وہ تھا جو مسلمانوں اور اپنی قوم دونوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتا تھا، لیکن ان کی باطنی کیفیت یہ تھی کہ اگر ان کی قوم کی طرف سے مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جاتی تو وہ اس میں کود پڑتے۔ تو قرآن نے بتایا کہ اگر وہ مسلمانوں سے الگ نہ ہوں اور مسلمانوں کو صلح کا پیغام نہ دیں اور موقع ملنے پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے اپنا ہاتھ نہ روکیں، تو مسلمانوں کو بھی حق ہے کہ موقع ملنے پر ان کا قلع کما کر دیں، ان کو بالکل بھی نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 92 سے قتل خطا کا جو حکم ہے اور قتل عمد کا ہے وہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، تو انشاءاللہ کل سے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ بڑا اہم بیان ہے، اس کو بھی ضرور سماعت کیجیے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، ہماری نماز تراویح، سحری، افطاری، یا الہ العالمین قرآن کریم کی تلاوت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مالک و مولا، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، اے مالک و مولا، قرآن کا یہ نور، قرآن کی برکتیں، قرآن کی رحمتیں سب کو عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں پوری زندگی قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ جتنے احباب، جتنی مائیں بہنیں یہاں پر آتے ہیں، یا الہ العالمین سب کا آنا قبول فرما۔ مولا کریم سب کی پریشانیاں، تکلیفیں دور فرما۔ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں نیک و صالح اولاد نصیب فرما۔ تنگ دست ہیں وسعت رزق نصیب فرما۔ قرض دار ہیں بارکر سے سبکدوشی نصیب فرما۔ بے سبب ہیں اسباب مہیا فرما۔ جو بے رشتہ ہیں اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما۔ تمام رکاوٹیں دور فرما۔ یا الہ العالمین، جو بے جا مقدمات میں جیلوں میں اسیر ہیں رہائی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اے مالک و مولا، جو گھروں سے روٹھے ہوئے ہیں واپس لوٹنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں والدین کی خدمات بجا لانے کی توفیق نصیب فرما، ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جن کے والدین کا یا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوا ان کی مغفرت فرما۔ تو ہمارے جتنے نمازی یا الہ العالمین تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، دنیا بھر سے جن جن احباب نے، ماں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی جائز حاجات نیک تمناؤں کو مکمل فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا